سب کو پتہ ہے جو پی ڈی ایم نے جلسے وغیرہ شروع کر دیے تھے، اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کافی شور مچانا شروع کر دیا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور این آر او مانگ رہے ہیں کہ جو ہم نے چوری کی ہوئی قوم کا پیسہ چرایا ہے یہ ہمیں معاف کر دے. لیکن عمران خان صاحب جو آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہے، پہلے دن سے وہ کہہ رہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، خواہ میری حکومت چلی جائے، لیکن میں نے ان کو معاف نہیں کرنا ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، لوٹا ہوا مال ہے، یہ واپس لا کے ان سے ہم لے کے رہیں گے. اسی سلسلے میں پھر انہوں نے پریشر بڑھانا شروع کر دیا اور یہ انہوں نے جلسے وغیرہ شروع کر دیے. اب یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ انہوں نے جلسے، آپ کے سامنے ان کی پشاور کا بھی جلسہ پڑا ہوا ہے، فیل جلسہ تھا، کوئی نہیں نکلا. پھر یہ مختلف ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں، اب خیبر پختونخوا کی 3-4 ڈسٹرکٹ میں یہ کر چکے ہیں، سوات میں، مردان میں، بنو میں. ان کی مرضی ہے، جدھر بھی انہوں نے جلسے کرنے دیں ان کو. ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، یہ فیل ہو چکے ہیں. ان کو نہ این آر او ملے گی، نہ ہم ان کو این آر او دیں گے. جو قوم سے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اس نے تو ووٹ لیے تھے لوگوں سے کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جس نے قوم کا پیسہ چرایا ہے. تو جب قوم نے ووٹ اسی سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب کو دیا ہے تو اس پہ ہم کس طرح کمپرومائز کر سکتے ہیں. باقی یہ اب الیکشن بھی لڑیں گے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. یہ نیب کو بھی فیس کریں گے. اگر میں ایز اے چیف منسٹر نیب کو فیس کر سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جائے جی اپنے وہ پیش کرے، سوال کے جوابات دے رہے. اگر یہ کلیئر ہے تو کلیئر ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیب پاکستان کا، احتساب کے لیے بنا ہوا ہے اور انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہی کے دور میں بنا ہوا ہے، انہوں نے اس کو سب کچھ، لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ تو فیس کریں گے اور یہ بتا دیں جی ان کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، یہ بتا دیں کہ ان کی آمدن کتنی ہے اور ان کی جائیدادیں کتنی ہیں. میں اور آج کے آپ کے اس بات سے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. یہ دیکھ لیجیے یہاں پر بہت سے چیف منسٹر حضرات آئے، خیبر پختونخوا میں بھی چیف منسٹر حضرات آئے اور اب وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے. ان سے ذرا پوچھ لے گا کہ وہ چیف منسٹر بننے سے پہلے ان کی کیا جائیداد تھی، ان کے پاس کتنے آمدن اس کی ذرائع تھی، اور اب بھی پوچھ لے کہ ان کے پاس کتنے ہیں. یہ بتا دے تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 5 سال ہم یہ حکومت گزاریں گے اور بھی انشاءاللہ 5 سالوں کے لیے عمران خان آئے گا 2022. دیکھیں اس طرح ہے، یہ جب فیٹا پیم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے جو ڈیمانڈز دیے تھے تو سب کے سامنے اس میں کچھ دوسری رائے ہے. وہ ڈیمانڈز ہمارے پاس موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اس میں سب کچھ لکھا ہوا کہ اس میں یہ چینجز کر دے. جو چینجز وہ چاہتے تھے اسی کے لیے چاہتے تھے، لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا. تو یہ لوگ اب سڑکوں پہ ہے. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کو ہم نے روکا ہے، نہ ان کو ہم روکیں گے. یہ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام کریں گے. اس طرح ہے 1 جولائی سے انشاءاللہ جو آئمہ کرام کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا، ان کو 10,000 خیبر پختونخوا کے آئمہ کرام کو، 22,000 لوگ ہیں یہ، ان کو وہ اعزازیہ ملنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 2.5 سال جو ہمارے گزر گئے اس میں ہم نے پلاننگ کی، ریفارمز ہمارے میچور ہو چکے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹل جتنے بھی کام ہیں وہ میچور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی سال ہم گراؤنڈ پہ جانے والے ہیں. جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، پشاور ٹو ڈیرہ خان ایکسپریس وے ہے، سوات فیز 2 ہے، دیر ایکسپریس وے ہے، خیبر پاس اکنامک کوریڈور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا یہ CRDC کے حوالے سے، ہم نے اپنے صوبہ، پہلا صوبہ ہے جو جس نے اپنے پہلی فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے. یہ اب ہم کیبنٹ میں اپیل، اس میں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم ہماری اس ہے، اس پہ ہم لگے ہوئے. ایکشن پلان اس پہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری گندم کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کسی اور چیز کی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹ کر لیں. تو اس میں CRDC میں شامل ہے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ٹانگزام ڈیم ہے، کچھ ہمارے مڈ ٹرم ہے، اس میں ہمارے پاس آلریڈی ڈیم بنے ہوئے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ جتنی بیرل لینڈ ہے اسے انڈر اریگیشن آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو روڈز کے اس طرح کے CRDC کے اس کے جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ انرجی پہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس بجلی آئے گی اس کو ہم اپنے انڈسٹری کو مفت تو نہیں دے سکتے، لیکن سستی آلریڈی ہم ایک کر چکے اور بھی ہم دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے زونز بننے جا رہے ہیں پورے خیبر پختونخوا میں، جس سے انشاءاللہ لوگوں کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز ملنا شروع ہو جائیں گے. رشک اکنامک زون ہے، وہ تو آلریڈی اپروڈ ہے. اب ہم ڈیرہ خان میں جا رہے ہیں، بنیر میں ہے، چترال میں ہے، ہتار ہے فیز 2. یہاں پر یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 تو ہم نے نوشیرہ میں کر دیے، آپ کے سامنے پڑے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ صوبہ اٹھے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور خاص کر پشاور یہ ہب بنے گا سینٹرل ایشیا تک. انشاءاللہ رسائی اسی روٹ پہ ہوگی.
یہ جو ان کا روٹ بن گیا ہے سی پیک کا ملتان کی، تو انشاءاللہ جب ہماری پشاور یا خان ایکسپریس وے بن جائے گی تو یہی روٹ سی پیک انشاءاللہ مقرر ہوگا. باقی ٹورزم پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آئندہ 2 سال 2.5 سالوں میں ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں.